اللہ بن مبارک نے بیان کیا، کہا ہم کو ہشام بن عروہ نے خبر دی اور انہیں ان کے والد نے کہ جنگ یرموک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ نے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے کہا، آپ حملہ کیوں نہیں کرتے تاکہ ہم بھی آپ کے ساتھ حملہ کریں۔ چنانچہ انہوں نے رومیوں پر حملہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے رومیوں نے آپ کے 2 کاری زخم شانے پر لگائے۔ درمیان میں وہ زخم تھا جو بدر کے موقع پر آپ کو لگا تھا۔ عروہ نے کہا کہ یہ زخم اتنے گہرے تھے کہ اچھے ہو جانے کے بعد میں بچپن میں ان زخموں کے اندر اپنی انگلیاں ڈال کر کھیلا کرتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3721۔ خالد نے بیان کیا، ان سے خالد بن ابی خالد نے، ان سے قیس بن ابی حازم نے کہ میں نے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کا وہ ہاتھ دیکھا ہے جس سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ احد میں حفاظت کی تھی کہ وہ بالکل بیکار ہو چکا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3724۔ عبد الوہاب نے بیان کیا، کہا کہ میں نے یحییٰ سے سنا، کہا کہ میں نے سعید بن مسیب سے سنا، کہا کہ میں نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے سنا۔ وہ بیان کرتے تھے کہ جنگ احد کے موقع پر میرے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدین کو ایک ساتھ جمع کر کے یوں فرمایا کہ میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3725۔ ہاشم بن ہاشم نے بیان کیا، ان سے عامر بن سعد نے اور ان سے ان کے والد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مجھے خوب یاد ہے میں نے ایک زمانے میں مسلمانوں کا تیسرا حصہ اپنے تئیں دیکھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا، اسلام کے تیسرے حصے سے یہ مراد ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 3 مسلمان تھے، جن میں تیسرا مسلمان میں تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3726۔ ابن ابی زائدہ نے خبر دی، کہا ہم سے ہاشم بن عتبہ بن ابی وقاص نے بیان کیا، کہا کہ میں نے سعید بن مسیب سے سنا، کہا کہ میں نے حضرت سعد بن ابی وقاص سے سنا۔ انہوں نے کہا کہ جس دن میں اسلام لایا اسی دن دوسرے سب سے پہلے اسلام میں داخل ہونے والے حضرات صحابہ بھی اسلام میں داخل ہوئے، اور میں 7 دن تک اسی طور پر رہا کہ میں اسلام کا تیسرا فرد تھا۔ ابن ابی زائدہ کے ساتھ اس حدیث کو ابو اسامہ نے بھی روایت کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3727۔ قیس نے بیان کیا کہ میں نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ عرب میں سب سے پہلے اللہ کے راستے میں نے تیر اندازی کی تھی۔ ابتدائے اسلام میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح غزوات میں شرکت کرتے تھے کہ ہمارے ساتھ درخت کے پتوں کے سوا کھانے کے لیے بھی کچھ نہ ہوتا تھا۔ اس سے ہمیں اونٹ بکریوں کی طرح اجابت ہوتی تھی، یعنی ملی ہوئی نہیں ہوتی تھی۔ لیکن اب بنی اسد کا یہ حال ہے کہ اسلامی احکام پر عمل میں میرے اندر عیب نکالتے ہیں، چاہے خوش ایسا ہو تو میں بالکل محروم اور بے نصیب ہی رہا اور میرے سب کام برباد ہو گئے۔ ہوا یہ تھا کہ بنی اسد نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سعد رضی اللہ عنہ کی چغلی کھائی تھی، یا یہ کہا تھا کہ وہ اچھی طرح نماز بھی نہیں پڑھتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3728۔ شعیب نے خبر دی، ان سے زاہری نے بیان کیا، کہا مجھ سے علی بن حسین نے بیان کیا، اور ان سے مسعور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ علی رضی اللہ عنہ نے ابو جہل کی لڑکی کو جو مسلمان تھیں پیغام نکاح دیا۔ اس کی اطلاع جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو ہوئی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کیا کہ آپ کی قوم کا خیال ہے کہ آپ کو اپنی بیٹیوں کی خاطر جب انہیں کوئی تکلیف دے کسی پر غصہ نہیں آتا۔ اب دیکھیے یہ علی ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خطاب فرمایا، میں نے آپ کو خطبہ پڑھتے سنا۔ پھر آپ نے فرمایا، اما بعد، میں نے ابو العاص بن ربیع سے زینب رضی اللہ عنہ کی، آپ کی سب سے بڑی صاحبزادی، شادی کی تو انہوں نے جو بات بھی کہی اس میں وہ سچے اترے، اور بلا شبہ فاطمہ بھی میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، اور مجھے یہ پسند نہیں کہ کوئی بھی اسے تکلیف دے۔ خدا کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور اللہ تعالیٰ کے ایک دشمن کی بیٹی ایک شخص کے پاس جمع نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ علی رضی اللہ عنہ نے اس شادی کا ارادہ ترک کر دیا۔ محمد بن عمرو بن دھلحلہ نے ابن شہاب سے یہ اضافہ کیا ہے، انہوں نے علی بن حسین سے اور انہوں نے مسعور سے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے بنی عبد شمس کے اپنے ایک داماد کا ذکر کیا اور حقوق دامادی کی ادائیگی کی تعریف فرمائی۔ پھر فرمایا کہ انہوں نے مجھ سے جو بات بھی کہی سچی کہی، اور جو وعدہ بھی کیا پورا کر دکھایا۔
صحیح بخاری حدیث نمبر 3729۔ عبداللہ بن دینار نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فوج بھیجی اور اس کا امیر اسامہ بن زید کو بنایا۔ ان کے امیر بنائے جانے پر بعض لوگوں نے اعتراض کیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آج تم اس کے امیر بنائے جانے پر اعتراض کر رہے ہو تو اس سے پہلے اس کے باپ کے امیر بنائے جانے پر بھی تم نے اعتراض کیا تھا، اور خدا کی قسم وہ زید رضی اللہ عنہ امارت کے مستحق تھے اور مجھے سب سے زیادہ عزیز تھے، اور یہ اسامہ رضی اللہ عنہ اب ان کے بعد مجھے سب سے زیادہ عزیز ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3730۔ ابراہیم بن سعد نے بیان کیا، ان سے زہری نے، ان سے عروہ نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ قیافہ شناس میرے یہاں آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت وہیں تشریف رکھتے تھے، اور اسامہ بن زید اور زید بن حارثہ ایک چادر میں لپٹے ہوئے تھے، منہ اور جسم کا سارا حصہ قدموں کے سوا چھپا ہوا تھا۔ اس قافیہ شناس نے کہا کہ یہ پاؤں باز سے نکلے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، یعنی باپ بیٹے کے ہیں۔ قیافہ شناس نے پھر بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اس اندازے پر بہت خوش ہوئے، اور پھر آپ نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی یہ واقعہ بیان فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3731۔ لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے زہری نے، ان سے عروہ نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ قریش مخزومیہ عورت کے معاملے کی وجہ سے بہت رنجیدہ تھے۔ انہوں نے یہ فیصلہ آپس میں کیا کہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے سوا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی عزیز ہیں، اس عورت کی سفارش کے لیے اور کون جرأت کر سکتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3732۔ دوسری سند، اور ہم سے علی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے زہری سے مخزومیہ کی حدیث پوچھی تو وہ مجھ پر بہت غصہ ہو گئے۔ میں نے اس پر سفیان سے کہا تو پھر آپ کسی اور ذریعے سے اس حدیث کی روایت نہیں کرتے؟ انہوں نے بیان کیا کہ ایوب بن موسیٰ کی لکھی ہوئی ایک کتاب میں نے یہ حدیث دیکھی، وہ زہری سے روایت کرتے تھے، وہ عروہ سے، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ بنی مخزوم کی ایک عورت نے چوری کر لی تھی۔ قریش نے اپنی مجلس میں سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس عورت کی سفارش کے لیے کون جا سکتا ہے؟ کوئی اس کی جرأت نہیں کر سکتا۔ آخر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے سفارش کی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں یہ دستور ہو گیا تھا کہ جب کوئی شریف آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، اور اگر کوئی کمزور آدمی چوری کرتا تو اس کے ہاتھ کاٹتے۔ اگر آج فاطمہ رضی اللہ عنہا نے چوری کی ہوتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3733۔ ابو عباد یحییٰ بن عباد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ماجشون نے بیان کیا، انہیں عبداللہ بن دینار نے خبر دی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دن ایک شخص کو مسجد میں دیکھا کہ اپنا کپڑا ایک کونے میں پھیلا رہے تھے۔ انہوں نے کہا دیکھو یہ کون صاحب ہیں، کاش یہ میرے قریب ہوتے۔ ایک شخص نے کہا اے ابو عبد الرحمن، کیا آپ انہیں نہیں پہچانتے؟ یہ محمد بن اسامہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ ابن دینار نے بیان کیا کہ یہ سنتے ہی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا سر جھکا لیا اور اپنے ہاتھوں سے زمین کو ریدنے لگے، پھر بولے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھتے تو یقیناً آپ ان سے محبت فرماتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3734۔ معتمر نے بیان کیا، کہا کہ میں نے اپنے باپ سے سنا، کہا ہم سے ابو عثمان نے بیان کیا، اور ان سے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو پکڑ لیتے اور فرماتے اے اللہ تو انہیں اپنا محبوب بنا کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3735۔ معمر نے خبر دی، انہیں زہری نے، انہیں اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے ایک مولا حرملہ نے خبر دی کہ حجاج بن ایمن بن ام ایمن کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ نماز میں انہوں نے رکوع اور سجدہ پوری طرح نہیں ادا کیا۔ ایمن ابن ام ایمن اسامہ رضی اللہ عنہ کے ماں کی طرف سے بھائی تھے۔ ایمن رضی اللہ عنہ قبیلہ انصار کے ایک فرد تھے، تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ نماز دوبارہ پڑھ لو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3736۔ ولید نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الرحمن بن نمر نے بیان کیا، ان سے زہری نے، ان سے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے مولا حرملہ نے بیان کیا کہ وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر تھے کہ حجاج بن ایمن
مسجد کے اندر آئے نہ انہوں نے رکوع پوری طرح ادا کیا اور نہ سجدہ۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا کہ نماز دوبارہ پڑھ لو۔ پھر جب وہ جانے لگے تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ میں نے عرض کیا حجاج بن ایمن ابن ام ایمن ہیں۔ اس پر آپ نے کہا اگر انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تو بہت عزیز رکھتے۔ پھر آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسامہ رضی اللہ عنہ اور ام ایمن رضی اللہ عنہ کی تمام اولاد سے محبت کا ذکر کیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان کیا اور مجھ سے میرے بعض اساتذہ نے بیان کیا اور ان سے سلیمان نے کہ ام ایمن رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3737۔ عبد الرزاق نے بیان کیا، ان سے معمر نے، ان سے زہری نے، ان سے سالم نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب موجود تھے تو جب بھی کوئی شخص کوئی خواب دیکھتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے بیان کرتا۔ میرے دل میں بھی یہ تمنا پیدا ہو گئی کہ میں بھی کوئی خواب دیکھوں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کروں۔ میں ان دنوں کمارا تھا اور نو عمر بھی تھا۔ میں آپ کے زمانے میں مسجد میں سویا کرتا تھا تو میں نے خواب میں 2 فرشتوں کو دیکھا کہ مجھے پکڑ کر دوزخ کی طرف لے گئے۔ میں نے دیکھا کہ وہ بلدار کنویں کی طرح پیچ در پیچ تھی، کنویں ہی کی طرح اس کے بھی 2 کنارے تھے اور اس کے اندر کچھ ایسے لوگ تھے جنہیں میں پہچانتا تھا۔ میں اسے دیکھتے ہی کہنے لگا دوزخ سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، دوزخ سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس کے بعد مجھ سے ایک دوسرے فرشتے کی ملاقات ہوئی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ خوف نہ کھا۔ میں نے اپنا یہ خواب حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے بیان کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3738۔